السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں ملتان میں موجود ہوں اور میرے ساتھ حلقہ NA 157 کی امیدوار مہر بانو قریشی ہیں، جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی بھی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، الیکشن کمپین بھی آپ کی میں نے دیکھی، کیسا جا رہا ہے؟ 11 کو الیکشن ہے، کیا رزلٹ آنے والا ہے؟ آپ نے تو سب دیکھ لیا۔ السلام علیکم جی، دیکھیں ہار جیت جیسے خان صاحب بھی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، انسان صرف محنت کر سکتا ہے اور محنت میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں خود جہاں جہاں تک پہنچ سکتی تھی میں گئی ہوں، میری ابھی بھی کوشش ہے کہ میں جتنی جگہ پہنچ سکوں میں پہنچوں۔ یہاں پہ اس حلقے میں جو پہلی بار ایک چیز ہو رہی ہے کہ کیونکہ ایک خاتون نمائندہ ہیں جو پہلے یہاں کبھی بھی نہیں ہوا ہے، تو میں خواتین میں جا رہی ہوں۔ یہاں پر آج تک جو کارنر میٹنگ ہوتی ہے، کنونشنز ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، وہ سارے آدمیوں کے لیے ہوتے ہیں اور یہ ایک کنزرویٹو علاقہ ہے۔ یہاں پہ مشرقی رواج ہیں، عورتیں آدمیوں میں یوں نہیں آتی ہیں۔ تو پہلی دفعہ کوئی عورتوں کو انگیج کر رہا ہے اور ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور وہ بہت جوش و خروش کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ تو میری یہی کوشش ہے کہ میں خواتین کو نکالوں، ان کو یہ شعور دوں، ان کو سمجھاؤں کہ ان کی جو ووٹ کی آواز ہے وہ برابری کی آواز ہے۔ 2.25 لاکھ خواتین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اس حلقے میں اور 2,40,000 میل رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ تو ایک بھاری اکثریت ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ یہ سمجھیں، وہ نکلیں، وہ اپنے لیے نکلیں۔ عورتوں کے مسئلے مسائل فرق ہیں، ان کے مطالبات بھی ہٹ کے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کیونکہ آج ایک عورت کھڑی ہے ان کے لیے، وہ آئیں میرے ساتھ کھڑی ہوئیں تاکہ ہم ان کے مطالبات آگے تک لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں آپ کون سا نیریٹو لے کے جا رہے ہیں؟ بیکاز آپ کی ٹکٹ کو لے کے کافی تنقید کی گئی، تو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی دیکھیے، تنقید لوگوں کا حق بنتا ہے، ان کو جو صحیح سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں، ان کی رائے ہے، اس کی عزت کرتے ہیں۔ میرے لیے ہمیشہ جو نیریٹو رہا ہے وہی رہے گا۔ ہم خان صاحب کے پرانے سپورٹرز ہیں، میں ایک آئیڈیولوگ ہوں، چاہے میرا بیک گراؤنڈ سیاسی ہو نہ ہو، وہ مجھے آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی نہیں کرتا کہ میں ایک آئیڈیولوجیکل سپورٹر پاکستان تحریک انصاف کی ہوں۔ اگر آپ میرا ٹویٹر بھی دیکھیں، آپ میری پرانی ٹویٹس دیکھیں، آپ دیکھیں جس طرح میں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا ہے، جس طرح اس کو ریپرزینٹ کیا ہے، وہ ایک آئیڈیولوجیکل سپورٹر ہی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے جذبات میں آ کے کچھ چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں، مگر لوگوں کا اپنا اوپینین ہے، اس کی ہم بالکل عزت کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، ایک ہی نیریٹو ہے جو خان صاحب بات کرتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے، وہ ہے کہ ہمارے لیے عوام افضل ہے۔ ہماری سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہے وہ ہے اس ملک کی اکثریت آبادی جو پاورٹی لائن کے نیچے رہتی ہے، اور احساس پروگرام اس کی بہت اچھی طرح ایک تشکیل دیتا ہے، اس احساس کی، اس منشور کے حصے کی، کہ جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان کو ہم نے بڑھانا ہے تاکہ ان لوگوں کو ہم سپورٹ کریں، تاکہ یہ اٹھیں اور اوپر آئیں۔ جب تک ان لوگوں کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، ان کو ساتھ لے کے آگے نہیں بڑھیں گے، تو یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کا منشور انصاف، سچ، عدل اور حق پر مبنی ہے، اور میں اسی کو لے کے آگے چلی ہوں۔ یہی ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آج 13 جماعتیں ایک طرف ہیں، ایک جماعت ایک طرف ہے۔ انہیں دیکھنا ہے کہ یہ جماعت حق اور سچ پہ کھڑی ہے، اور یہ 13 وہ جماعتیں ہیں جو پہلے دن سے وعدے کرتے آئے ہیں، مگر آج ان کے وعدے سفید جھوٹ ثابت ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے، خاندانوں کو ہمیں نہیں دیکھنا۔ میں اس حلقے میں بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک دہائی علاقہ ہے، یہاں پہ دھڑے کی سیاست، گروپ کی سیاست، خاندان کی سیاست، برادری کی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اور بہت زیادہ بھار رکھتی ہے۔ مگر یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کریں، یہ شعور دینے کی کوشش کریں کہ انہیں اب ایک نظریہ دیکھنا ہے، جماعت دیکھنی ہے اور نظریے کو ووٹ دینا ہے، خاندانوں کو ووٹ نہیں دینا۔ حالانکہ میں خود ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ہم تو چاہیں گے کہ ہماری یہاں پہ ایک بنی رہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نظریے کے ساتھ جڑیں، کیونکہ جب تک لوگ نظریے کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے،
اچھا مجھے بتائیں، میں نے دیکھا کہ آپ خواتین کے کافی پروگرام کریں اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین آتی ہیں آپ کو سننے کے لیے، تو کیا سمجھتے ہیں ایک خاتون امیدوار ہوتے ہوئے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوگا الیکشن ڈے پہ؟ میری امید تو یہی ہے، صرف یہ نہیں کہ میں ایک خاتون ہوں، میری ایڈوانٹیج ہے کہ کیونکہ میں ایک خاتون ہوں، میں خاتونوں میں جا سکتی ہوں، اور آج تک کسی نے خاتونوں کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ وہ ان کے پاس ڈائریکٹلی گئے ہیں ان کا ووٹ مانگنے، ان سے پوچھنے گئے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو، آپ کی کیا مشکلات ہیں۔ ہماری خواتین بھی پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہیں، اپنا ذہن رکھتی ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کیا بہتر ہے کیا نہیں، اور یہ وہی خاتون ہیں، یہ وہی خواتین ہیں جنہوں نے آگے آپ کی آنے والی نسلوں کی پرورش کرنی ہے، تو ان کو آپ یہ بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو میرا امید بالکل ہے، میری اسٹریٹجی بھی یہی تھی کہ عورتوں کے پاس جایا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوئنگ ووٹ ہے۔ آنے والے جنرل الیکشن میں بھی عورت کا ووٹ بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری ووٹ ہے۔ اچھا پی ڈی ایم کی جو ابھی سچویشن ہے، مہنگائی، سب کچھ جو ملک کی حالت ہے آپ کے سامنے ہے، تو پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں علی موسیٰ گیلانی، وہ کیا بیانیہ لے کے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو کیا کہہ کے ووٹ لے رہے ہیں؟ جی مجھے نہیں معلوم، میں اپنی کیمپین سے فوکسڈ ہے میرا، ان کو جو کیمپین چلانی ہے وہ چلا رہے ہیں، جو کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ ہر کوئی اپنی محنت کرتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ کون بہتر ہے اور کس کو جیت دینی ہے۔ ٹھیک ہے، خان صاحب کل آپ کے شہر آ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کل کا جلسہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا آپ کے الیکشن ڈے کے لیے؟ خان صاحب کا ہم تو چاہتے ہیں، آئی تھنک وہ خان صاحب جدھر بھی جاتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر آئیں، ہر کوئی چاہتا ہے خان صاحب ان کے شہر آئیں، پورا ملتان پر جوش ہے خان صاحب کا استقبال کرنے کے لیے، لوگوں میں بہت ایکسائٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، بہت پرجوش جلسہ ہوئے گا، اور خان صاحب دیکھیں گے کہ ملتان کی عوام جیسے پہلے ان کے ساتھ کھڑی تھی، آج بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کی یہ سیٹ جیتی ہوئی ہے، بھائی آپ کے جیتے، والد صاحب آپ کے جیتے، تو جیتی ہوئی سیٹ پہ دوبارہ الیکشن لڑ رہی ہیں آپ، تو کیا دیکھ رہی ہیں لوگوں کا کیا رسپانس ہے، لوگ کیا چاہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا چل رہا ہے حلقے میں؟ جی ویسے میں پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ، میں نے سنا تھا یہ بہت بڑا حلقہ ہے، مگر آج جب میں اس حلقے میں خود آئی ہوں، جو اس کا لینڈ ماس ہے یہ اینڈلیس ہے، اس حلقے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر آپ گاڑی چلائیں تو آپ کو 3 گھنٹے بریک لگائے بغیر لگیں گے دوسرے کونے تک جانے میں، تو لینڈ ماس میں یہ بہت بڑا حلقہ ہے، تو اس کے آبویسلی جو مطالبات ہیں وہ بھی زیادہ ہیں۔ 2018 سے 2022 تک ریکارڈ ترقیاتی کام ہوا ہے اس حلقے میں، جو کہ جب میرے بھائی ایم این اے تھے انہوں نے کروایا ہے، بہت ساری منصوبہ بندیاں ہوئی ہیں، بہت سارے فنڈز ریلیز ہوئے ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا انٹرچینج بننے جا رہا ہے ٹاٹے پور پہ، ایک بہت بڑا ٹراما سینٹر بن رہا ہے۔ جی ناظرین، وہ ہمیں بیکاز ابھی ہم ایک گاؤں میں بیٹھے ہیں، یہاں الیکشن کمپین کے لیے آئی تھی، تو ہم کئی کلومیٹر فاصلہ طے کر کے ہیں، وہاں تک روڈز بنے ہیں کہ جہاں تک چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، تو وہ ہمیں ترقیاتی کام یہاں نظر بالکل، تو مگر بہت سارا کام باقی ہے۔ آئی تھنک یہ حلقہ اتنا بڑا ہے کہ آدھے پنجاب کا اگر ہمیں فنڈ ملے تو ہم سب مکمل کر سکتے ہیں، مگر جیسے میں لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں، ترقی منزل نہیں ہے، ترقی ایک سفر ہے، آپ صحیح نظریے کے ساتھ چلیں، آپ اس منزل تک پہنچیں گے، ہمیں سفر پہ چلتے رہیں گے، ترقی ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور اس حلقے کے لیے ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیشہ اس کے لیے لڑتے رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ سیاست کی ہے تو خدمت سمجھ کے، لوگوں کے عزت کے لیے، لوگوں کی محبت کے لیے۔ ہم نے حلقے کے لوگوں کے لیے سرائکی میں کوئی پیغام دینا چاہیں آپ الیکشن ڈے کے حوالے سے؟ 11 تاریخ کو بہت ضروری الیکشن ہے، میری تارے سارے کو درخواست ہے کہ اپنی بہن دا ساتھ دیو، نکلو گھراں تو نکلو، ایک چھوٹا الیکشن کوئی نہیں، ایک بہت ضروری ہے، تو خان صاحب دے نظریے دا دفاع کرن تو سائیں نکلو، میں ہی نکلیاں۔ 11 تاریخ کو بلے تے مہر لگاؤ اپنے بالاں واسطے، انہاں دے مستقبل واسطے، تے پاکستان کی جیت کو یقینی بناؤ۔ شکریہ۔ جی ناظرین، میرے ساتھ مہر بانو قریشی موجود تھی، مجھے دیجیے ملتان سے اجازت، اللہ حافظ۔